امام مہدی کون ہے؟ امام مہدی کا ظہور کب ہوگا اور امام مہدی مسلمانوں کے لیے کیا کام کریں گے؟ مسلمان امام مہدی کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں ضرب الاسلام کی جانب سے عبد المنان کا سلام پہنچا۔ مسلمانوں کے نزدیک قیامت سے پہلے امام مہدی کی آمد یقینی سمجھی جاتی۔ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا اس سے پہلے تمام مسلمان زبردست کفار کی گرفت میں ہوں گے، کفار کے قبضے میں ہوں گے، جیسا کہ اب حالات نظر آ رہے ہیں کہ مسلمان ہر طرف سے کفار کے گھیرے میں ہیں۔ حضرت امام مہدی امت میں ایک مجدد کامل کا درجہ رکھتے ہیں اور ایک عادل انسان کا درجہ رکھتے ہیں۔ اہل سنت کے ہاں معصوم ذات صرف انبیاء کرام کی ہے۔ یاد رہے کہ یہ انبیاء کرام میں سے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقرب برگزیدہ بندے ہوں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ حضرت مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، روشن کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے، اور روئے زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہے۔ وہ 7 برس تک زمین پر برسر اقتدار رہیں گے، یعنی امت کو ان کے دور میں جن امور کی ضرورت ہے وہ چند ان کی کامیابی اور برتری کے لیے ضروری ہوں گی۔ پوری روئے زمین کے مسلمان بے تحاشا قربانیاں دینے کے باوجود محض چند چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے کامیاب نہ ہوں گے۔ امام مہدی کو قدرتی طور پر ان چیزوں کا اللہ پاک نے حل عطا کیا ہوگا۔ امام مہدی کا نام، نسب، ظہور زمانہ اور خصوصی علامات احادیث متواتر سے ثابت ہے۔ ان سے ظہور کا وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول آسمان سے پہلے ہوگا۔ امام مہدی کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا اور ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، پھر مکہ تشریف لے جائیں گے تو لوگ ان کو پہچان کر مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیعت کریں گے اور اپنا بادشاہ بنائیں گے۔ اس وقت غیب سے یہ آواز آئے گی، امام مہدی خلیفہ ہونے کے بعد روئے زمین میں عمل اور انصاف سے بھر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کے زمانے میں نزول ہوں گے اور وہ دجال کو قتل کریں گے۔ قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ دنیا میں کفر پھیل جائے گا، ظلم اور ستم سرکشی زمین پر بڑھ جائے گی، اسلام حرمین شریفین کی طرف سمٹ جائے گا اور اولیاء اور ابدال وہاں ہجرت کر جائیں گے۔ پھر سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا۔ یہی تمام روئے زمین پر حکومت کرنے والے 5ویں بادشاہ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا ختم نہ ہوگی حتیٰ کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص بنے گا جو مجھ سے یا میرے گھر والوں میں سے ہے۔ اس کا نام میرے نام کے موافق اور اس کا باپ کا نام میرے والد کے موافق اور زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ ظلم اور زیادتیوں سے بری تھی۔ حضرت امام مہدی اخلاق، آداب اور عادات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہوں گی، مگر شکل و صورت پوری مشابہ نہ ہوگی، اگرچہ بعض باتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل ہوں گے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی مجھ سے ہیں، چوڑی پیشانی والے، اونچی ناک والے، 7 سال سلطنت فرمائیں گی۔ اسی کی شرح میں مفتی احمد رضا نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیتی جاگتی تصویر ہوں گے، چوڑی پیشانی اور اونچی ناک شریفہ، یہ دونوں صفتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان میں ابدال کعبہ شریف کے طواف میں مشغول ہوں گے کہ اولیاء حضرت مہدی علیہ السلام کو پہچان کر ان سے بیعت کی درخواست کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار کریں گے، غیب سے ندا آئے گی،
کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کا حکم سنو اور اطاعت کرو۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دستے مبارک پر بیعت کریں گے، وہاں سے مسلمانوں کو ساتھ لے کر شام تشریف لے جائیں گے۔ آپ کا زمانہ بڑی خیر و برکت کا ہوگا، زمین عدل اور انصاف سے بھر جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام مہدی تشریف لائیں گے اور ان کے سر پر امامہ ہوگا، اور ایک منادی یہ بھی آواز بلند کرتے ہوئے آئے گا کہ یہ مہدی ہیں جو اللہ کے خلیفہ ہیں، لہذا تم ان کی اتباع اور پیروی کرو۔ ظہور امام مہدی کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ خلیفہ کی وفات کے وقت اختلاف ہوگا کہ ان کا نام معلوم نہیں، مگر آخری خلیفہ ہوگا جس کے بعد امام مہدی خلیفہ ہوں گے۔ ممبروں میں اختلاف ہوگا کہ کسے خلیفہ چنیں، تو اہل مدینہ میں سے ایک صاحب مکہ معظمہ کی طرف تیزی سے تشریف لائیں گے، اور اس خوف سے کہ کہیں انہیں خلیفہ نہ چن لیا جائے، اہل مکہ میں سے کچھ لوگ ان کے پاس آئیں گے۔ وہ لوگوں سے چھپتے ہوئے مکہ مکرمہ میں کسی گھر میں تشریف فرما ہوں گے، مگر مکہ والے ان کے دروازے پر پہنچ کر ان سے گزارش کریں گے کہ انہیں باہر لائیں گے، اور انہیں اپنا خلیفہ مان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حالانکہ وہ صاحب انہیں ناپسند کرتے ہوئے یہ لوگ ان سے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیعت کریں گے۔ اس وقت شام کا بادشاہ کافر ہوگا، جب اسے ان کی خلافت کا پتہ چلے گا تو ان سے جنگ کرنے کے لیے ان کی طرف سے شام سے ایک لشکر بھیجے گا جس کا نام لشکر سفیانی ہوگا۔ اس لشکر کو مکہ مدینہ کے درمیان ایک میدان میں دنسا دیا جائے گا۔ اس لشکر میں صرف ایک شخص بچے گا جو ان کی ہلاکت اور خیر لوگوں تک پہنچائے گا۔ جب حضرت امام مہدی کی یہ کرامات لوگوں میں مشہور ہوگی تو ان کے پاس شام کے ابدال اور عراق والوں کی جماعتیں آئیں گی تو ان کی بیعت کر لیں گی۔ پھر قریش کا ایک آدمی نکلے گا جس کے ماموں بنو کلب سے ہوں گے، اور خبیث انسان اپنے ماموں کی مدد سے حضرت امام مہدی کے مقابلے میں ایک لشکر بنائے گا، اور امام مہدی کا لشکر ان پر غالب آ جائے گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ نقصان میں ہوگا وہ شخص جو بنو کلب سے حاصل شدہ مال غنیمت میں شریک نہ ہوگا۔ خلیفہ مہدی خوب مال تقسیم کریں گے، لوگوں کو ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلائیں گے، اور اسلام مکمل طور پر زمین پر مستحکم ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام مہدی 7 سال یا 9 سال تک حکومت فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی کی فوجیں جب یہود و نصارہ سے ٹکرائیں گی، ان سے جنگ کریں گی، کیونکہ ان کا پوری دنیا پر قبضہ ہو چکا ہوگا، مسلمان مظلوم ہوں گے، مسلمانوں پر بڑا ظلم و ستم ہو رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دو طرف سے امام مہدی کی مدد کرے گا۔ پہلی مدد تو آسمان سے اترے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی مدد کے لیے آئیں گے اور ان کے ساتھ مل کر لڑیں گے، اور دوسرا خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے والی افواج نکلیں گی جو امام مہدی کی مدد کو پہنچیں گی، اور یہ ساتھ مل کر لڑیں گے، مسیحی دجال کو قتل کریں گے، اور پوری دنیا میں مسلمانوں کا غلبہ ہوگا، اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بات سچ ثابت ہو جائے گی کہ پوری دنیا میں اسلام غالب ہو جائے گا۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کہتے ہیں کہ حدیثوں کی روشنی میں 15ویں صدی میں امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا، کیونکہ حالات ہی ایسے پیدا ہو چکے ہیں۔ حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ تعالیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی افواج مل کر مسیحی دجال کو قتل کر دیں گی، اور اس کے بعد مسلمانوں کا غلبہ ہوگا۔ ایسی اچھی تحقیقی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرب الاسلام سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے نشان کو آن کر لیں تاکہ میری